بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے احمد فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصیل انفارمیشن، ایک شوق ایک تجربہ۔ آج میں جو ٹاپک چوز کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ بھائی جب جانور خریدتے ہیں، جو جانور کسی کو بیچتے ہیں تو اس وقت جو جانور ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب نیکسٹ پرسن اس جانور کو ریسیو کرتا ہے یا جب آپ اس جانور کو ریسیو کرتے ہیں تو وہ جانور جو ہے وہ بیماری میں جا چکا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ سب بھی آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج اپنی اس ویڈیو کا ٹاپک اس پہ ڈسکس کرتا ہوں۔ جانوروں کی جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے یا اسے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اسٹریس۔ سم ٹائم جانور جو ہیں ان کے اندر بیماری ہوتی ہے، لیکن ڈیزیز کی جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ خود کو اپیئر نہیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ جانور جو ہیں وہ اپنے کھڈوں کے اندر کھلی فضا کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں، اور جو بیماری ہوتی ہے اس کا اٹیک بھی اتنا سیویئر نہیں ہوتا، تو جانور جو ہے اس کو بہت حد تک ریزسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سے کیسز کے اندر تو جانور جو ہے اس کے اندر سمٹمز ہی نہیں آتی، اور کچھ کیسز کے اندر اگر سمٹمز آتی بھی ہیں تو وہ بہت مائنیوٹ ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سردیوں کے اندر اکثر جو جانور ہوتے ہیں ان کو فلو لگ جاتا ہے، تو فلو جو ہے اس کو اگر آپ دور کرنے کے لیے جانور کو اینٹی سیپٹک یا اینٹی بایوٹکس نہیں بھی دیتے تو جانور جو ہے وہ الٹیمیٹلی خود کو ریکور کر لیتا ہے۔ لیکن یہ سب تب ہوتا ہے جب آپ جانور کو اچھی خوراک دیں اور جانور جو ہے وہ سٹریس میں نہ آئے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی پرسن سے، کسی بھی شخص کے کھڈے سے جانور جب خریدتے ہیں اور وہ شخص جو ہے جب جانور کو کاڑو کرتا ہے تو اس وقت جو 5 سے 6 گھنٹے ہوتے ہیں یا 2 سے 3 گھنٹے ہوتے ہیں، اس سارے عرصے کے بیچ میں جو جانور ہے وہ سٹریس میں رہتا ہے، تناؤ کا شکار رہتا ہے۔ تو جانور کو چونکہ ہم لوگوں نے ہماری جو پریکٹس ہے کہ ہم لوگ اسے جو سا ہے گتے کے ڈبوں کے اندر ڈال کے جو سا جانور کو پارسل کرتے ہیں یا چوزوں کو پارسل کرتے ہیں، تو ایسی کیس کے اندر چونکہ جانور سٹریس میں آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جانور جو ہے اس کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ بھی وہیں پہ ہی اسی کے اندر رہتی ہے اور اس سے نمی کریٹ ہوتی ہے۔ تو یہ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ڈیزیز ہے وہ اس کی جو آؤٹ بریک ہے اس کو تقویت ملتی ہے، اور جو جانور ہوتا ہے وہ کچھ ہی عرصے کے بعد جب نئی جگہ پہ جاتا ہے تو اپنے اندر جو ہے بیماری کی سمٹمز شو کرنے لگ پڑتا ہے۔ اب جو بھیجنے والے ہوتے ہیں ان کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ جب جانور کو انہوں نے بھیجا تھا تو اس وقت بالکل ٹھیک تھا، اور جو پرچیز کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب جانور ہمارے پاس ریسیو ہوا تو جانور بیماری میں تھا۔ اب دونوں حضرات ہی اپنی جگہ پہ درست ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ آخر کون سے ایسے فیکٹرز ہیں یا کون سی ایسی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے جو ہے جانور جو ہے وہ بالکل صحیح تھا اور پھر ایک دم سے بیماری کے حالت میں چلا گیا۔ تو آپ لوگوں کے سے التماس ہے کہ جب بھی آپ جانور خریدیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے ایریا کے اندر ہی کسی اچھے بریڈر سے یا کسی ایسے پرسن کے پاس جس کے اچھے بریڈرز پڑے ہوں اور جو اس کے کاروبار سے وابستہ ہو، تو آپ اس پرسن سے جو ہے ایگز لیں یا چکس لیں یا بڑے جانور لیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کوشش کریں کہ جانور جو ہے وہ آپ خود لینے جائیں، جانور جو ہے وہ وایا کارگو یا وایا بس نہ آئے، کیونکہ ایسی صورت میں بھی جانور جو ہے اسے سٹریس کی حالت میں رہنا پڑے گا۔ اور جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانور کو کارگو کرتے ہیں تو آپ جانوروں کی اتنی بھی اچھی کنڈیشن پرووائڈ کر لیں، لیکن پھر بھی جو ہے جو نمی ہے یا ہوا کے اندر جو ہیومیڈیٹی ہے یا جو ٹیمپریچر ہے وہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے، اور سم ٹائمز ہمارے ایک ایریا سے دوسرے ایریا کے اندر جو ہے ٹیمپریچر ڈفرینس وہ ہم انسانوں کے لیے بیئریبل نہیں ہوتا، تو جانور جو ہیں ان کے لیے تو یہ چیز برداشت کرنا ریلیٹیولی مشکل ہوتا ہے۔ جیسے جو ہمارے میدانی علاقے ہیں، اگر ادھر کی بات کی جائے تو وہاں پہ ریلیٹیولی ٹیمپریچر جو ہے وہ گرمیوں میں زیادہ گرم اور سردیوں میں زیادہ سرد ہوتا ہے، اور جو ہمارے شہر کے علاقے ہیں، جیسے میں اس وقت لاہور میں رہ رہا ہوں اور اگر کوئی جہاں آبادی ہے تو یہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ ریلیٹیولی اس ایریا کے مطابق جو ہے سردیوں میں زیادہ کم سرد اور گرمیوں میں زیادہ کم جو سا ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ کھلے علاقوں کے اندر گرمی اور سردی جو سی ہے اس کا تناسب ہمیشہ زیادہ رہتا ہے،
جانور جو ہے وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں اڈاپٹ نہیں کر پاتا اور اس کو جو ہے وقت چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح جو وہاں پہ وہ پانی پیتا ہے وہ کھارا بھی ہو سکتا ہے اور وہ جو پانی ہے اس میں نمکیات کی کمی بھی ہو سکتی ہے. آپ کے دوسرے ایریا کے اندر جو ہے جانور کے اندر ہو سکتا ہے جو آپ پانی پی رہے ہیں اس کے اندر نمکیات کا جو تناسب ہے وہ دوسری جگہ کے تناسب کے مطابق نہ ہو. اس لیے میں نے بولا تھا کہ جانور کو جب بھی آپ لے کے آئیں تو آپ جانور کو جو پانی دیں اس کے اندر آپ جو ضروری اینٹی بایوٹکس ہیں یعنی لہسن اور ادرک اور ساتھ جو ہے قہوہ کے اندر مطلب چائے کی پتی اور جو ہے دار چینی یہ ڈال کے لازمی دیں. اس کے علاوہ اگر گرمیاں ہیں تو آپ پودینے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو گرمیوں کے اندر آپ پیاز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سب باتیں ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اس کے پیچھے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ وہ بہت عام تجربے کی باتیں ہیں جو ہم لوگ اکثر نہیں سمجھتے اور پھر اس کے بعد میں سم ٹائمز دو بہت اچھے لوگ کی جو تعلقات ہوتے ہیں وہ آپس میں خراب ہو جاتے ہیں. ایک کلیم کرتا ہے کہ تم نے صحیح چیز نہیں دی اور دوسرا جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ چیز صحیح تھی لیکن آپ نے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کر دیا. کچھ لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو کے یا غصے میں پھر نیکسٹ پرسن کو بولتے ہیں کہ آپ میرے جانور واپس کر دیں. جب وہ جانور واپس آتا ہے تو وہ چونکہ بیماری کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اس کنڈیشن میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ اسے اپنے باقی واپس کھڈے کے اندر ڈال سکیں. تو برائے مہربانی جب بھی آپ جانوروں کی سیل پرچیز کا کام کریں تو پلیز اس فیکٹر کو لازمی مائنڈ میں رکھیں کہ اسٹریس وہ کنڈیشن ہے جو کسی بھی بیماری کو بہت ریپڈلی پروپیگیٹ کرتی ہے. ڈیزیز کا آن سیٹ کتنا بھی سلو کیوں نہ ہو لیکن جب سٹریس میں جانور آتا ہے تو جو ہے ڈیزیز کا آؤٹ بریک وہ بہت ریپڈ ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے سم ٹائمز جو جانور ہے وہ دوسری بیماریاں بھی ایکوائر کر لیتا ہے اور آپ کا جو کھڈا ہوتا ہے وہ ان بیماریوں کے حملے کو برداشت نہیں کر پاتا. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی اور امید ہے کہ یہ بھی ان تمام بھائیوں کے لیے کارآمد ہوگی جو کہ اس پیشے سے وابستہ ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.